آیا نا میرا کلمہ؟ ٹھیک ہے. یہ کفریہ کلمات کی کتاب میں صفحہ نمبر 621 پر یہ طریقہ موجود ہے توبہ کا. یہ تو سب لے کر جائیں، خرید کر جائیں. اس کی 155 روپیہ دیجیے مکتبۃ المدینہ سے. سارے اسلام بھائی اس کو لیں، اس کو پڑھیں. ماشاء اللہ، تجدید ایمان کا طریقہ 621 صفحہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. آپ دامت برکاتہ العالیہ نے آنے والے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی بھی کی. اسلامی بھائیوں کو ملاقات کی سعادت کے ساتھ ساتھ مدنی پھولوں سے بھی خوب نوازا. دستے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ پر بیعت کا سلسلہ بھی ہوا. ان میں سے بعض خوش نصیبوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی سعادت حاصل کی. اس موقع پر شعبے سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی پیش کیے. دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضاکار بنائیں گے انشاءاللہ. ہماری لڑائی شیطان سے ہے یار. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اور شیطان سے لڑیں کہ پٹھان سے لڑیں؟ شیطان سے لڑیں کہ مہاجر سے لڑیں؟ شیطان سے لڑیں کہ پنجابی سے لڑیں؟ ہم پنجابی، مہاجر، پٹھان، اردو، سندھی سب مل کے شیطان سے لڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد پیسے کمانا نہیں، خدا و مصطفیٰ کو منانا ہے. تو پیسے دے کر نہیں منا سکیں گے، ہم عبادت کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے. کئی فنکار اٹھے آخرکار کیا ہوا؟ بڈھے ہو گئے، آواز بیٹھ گئی. اب وہ ان کے اعضاء میں وہ حرکات نہ رہیں جس کی وجہ سے وہ فنکاری کا مظاہرہ کر سکے. کیا ہوا؟ آخرکار موت کے گھاٹ اتر گئے. ایصال ثواب کس نے کرنا ہے؟ پھر ان کی یاد میں مزید وہ فلم شو ہوتے ہیں جس میں کوئی خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے. اس طرح کتنے فنکار دنیا سے چلے گئے. خدا جانے کے قبروں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. نزا کی ایک تو سختیاں اتنی کہ بس روح جو ہے وہ پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی. اور روایتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ جیسے کہ وہ نس نس میں کانٹے دار شاخیں چبھی ہوئی ہیں اور کوئی مضبوط شخص ٹانگوں کی طرف سے ان شاخوں کو کھینچ رہا ہے. وہ سر سے وہ کھینچنا شروع ہوں گی اور پھر یہ ہر نس سے وہ نکل کر کھینچتے وہ ٹانگوں سے کھینچیں اور روح نکلے گی. اور پھر کہیں جا کر مطلب یعنی کہ سمجھو کہ ہم بولیں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. ملے نزعب براقت رہو قبر میں سلامت. تو عذاب سے بچانا مدنی مدینے والے. شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری
قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. سکرات میں جب روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. یا مرشدی، اندھیری قبر کا تذکرہ ہو رہا ہے. دنیا میں تو ہم اکیلے ایک کمرے میں بھی نہیں رہ سکتے. ہائے یہاں لائٹ چلی جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے. بے شک. قبر تو 2 گز کی ہوگی، اگر اس میں بھی اندھیرا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا مرشدی یہ بتائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کیے جائیں تو قبر کی وحشت دور ہو جائے گی، قبر میں اکیلا پن نہ لگے گا، قبر کا اندھیرا ہمیں نہ ستائے، قبر کے سانپ اور بچھو ہمیں نہ کھائے. ہمیں ایسے اعمال بتائیے کہ جو اس دنیا میں رہ کر ہم کر لیں تو قبر کی ان وحشتوں اور دہشتوں سے محفوظ ہو جائیں. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو، نمازوں کی پابندی ہو، واجبات فرائض کی ترکیب ہو، رزق حلال ہو، گناہوں کے ذرائع چھوڑ کر ہرگز نہ مرے، وہ گناہوں سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتا رہے. اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ میری روزی کس طرح حلال ہو، کس طرح میں جائز طریقے پر اپنی اولاد کی تربیت کروں، اپنے گھر والوں کی خدمت کروں. اس طرح ہی کہ پوری زندگی کو عین شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا. جنت میں لے جانے والے اعمال بجا لانے ہوں گے، جہنم میں جھونکنے والے اعمال سے بچنا ہوگا. جو بھی کام کرے، دھندا کرے، کاروبار کرے، اس کو اسکیننگ کروا لینی چاہیے کسی مفتی سے. دارالفتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے کہ بھائی ہم یہ کام کرتے ہیں، کون سا کام درست ہے، کون سا غلط ہے. اگر وہ فرمائے کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کو نکال دو، یہ نکال دیں، یہ درست ہے، اس کو باقی رکھو، اور یہ جو غلط ہے اس میں یوں کر لو تو یہ درست ہو جائے گا، تو یوں کر لو. یا اگر یہ فرمائے کہ بھائی پورے کا پورا 100% تمہارا کام غلط ہے، تو پھر اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہ مولانا باتیں کرتا ہے، نہیں، جو بھی شریعت کا حکم بتائے لبیک اس کو کر لیں. اپنے کاروبار کو عموماً لوگ سمجھتے ہوتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اب جیسے فنکار تشریف لائیں، زیادہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام کتنا درست اور کتنا اچھا ہے، آیا اچھا ہے یا آیا برا ہے، شر ہے خیر ہے، یہ سب سمجھتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی آخرت پر غور فرمائیے کہ میری آخرت کس سے بہتر بنے. کیونکہ ہمارے چاہنے والے تو ہم کو مسکے لگا کر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا کمال ہو، اس حال میں ہوتا ہے کہ جنازے میں بھیڑ بھاڑ ہو جائے، لیکن قبر میں ایک بھی نہیں آئے گا، ایک بھی. ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، اور قبر اس طرح دبائے گی جن پر رب ناراض ہوا، جس پر غضب ہوا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. سانپ اور بچھو، آگ کا لباس، قبر آگ کا گڑا ہے نا. حدیث شریف ہے نا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ تو کسی کے لیے جہنم کا گڑا ہوگی. اگر نعوذ باللہ من ذالک جہنم کا گڑا ہمارے لیے قبر بن گئی تو کہ بظاہر اعمال تو ایسے ہی ہمارے، اب وہ کرم ہو جائے اور چھٹکارا مل جائے، باقی اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں. ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. مدنی کسوٹی بوجھے تو جانے. باپا آج کون بھوجے گا؟ 24 کے اسلامی بھائیوں تشریف لائے، سبحان اگر اللہ. تیار ہوتے ہیں تو میری مرادی شخصیت یہ بتا دیں. باپا اب یہ پہلی بار آئے ہیں، تھوڑا سا آسان سوال اگر ہو جائے.
تو انشاءاللہ یہ یوں ہے پہنچ جائے. جی چلو تو باپا. میں مرادی شخصیت تبدیل کر دوں. جی باپا کوئی آسان. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اب نہ پہنچے تو ان کے نصیب. 11 سوالات میں ہمیں پہنچنا ہے تو باری باری ایک ایک سوال کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ مرد ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. پہلا پاسا تو صحیح پڑھا ہے. پاپا جان کیا وہ ظاہری ہے ابھی حیات ہے؟ لا میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہند و پاک کی شخصیت ہے بر صغیر کی؟ لا کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. 4 سوال ہو چکے ہیں. صرف ایک نعم ہوا ہے. میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ مدینے میں ہیں؟ لا کیا نبی تو نہیں ہے؟ لا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. بغداد میں بہت سارے اولیاء کرام. الغزالی قبرستان ہے, زبیدہ قبرستان ہے جس میں نبی بھی ہیں, اور بیل الدانا بہت مشہور بزرگ ہیں, اور جنید بغدادی, اور ہمارے غوث اعظم بھی ہیں. پھر ان کے احاطے میں ان کے شہزادگان بھی ہیں. دیکھو بغداد تو عروس البلاد ہے, بہت بڑا شہر ہے, اور بے شمار اولیاء کرام جن کا تذکرۃ الاولیاء میں تذکرہ ملتا ہے وہاں تشریف فرما ہے. اب دیکھو کس کے قدم پکڑتے ہیں یہ. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن شخصیت کو آپ نے پوچھا ہے وہ سید سے ہیں؟ نعم. جن ہستی کے بارے میں یہ اس وقت کوئز پروگرام چل رہا ہے پہلے میمن کو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا؟ غوث پاک کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں جی تو یہ ہے, تو جواب تو مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے. حضرت شیخ یوسف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام یاد پڑتا ہے, جو ہند میں آئے تھے. انہوں نے لوہانہ قوم کو نیکی کی دعوت دی تھی. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا تھا کیا وہ شہدائے کربلا سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا. بغداد سے واپس کربلا سے کربلا تعلق پہنچ گئے. نہیں دیکھا. ہے. جی اب آخری سوال ہے نا اچھا امام بھائی؟ ایک تلفظ کی جی باپا. اصلاح. واہ واہ واہ, یہ بھی اصطلاح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح تلفظ ہے شہداء, صحیح. ہاں پر زبر آئے گا. شہید کی جمع ہے شہداء. شہداء ہاں کو ساکن پڑھنا جو ہے نا یہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں. شہداء مانے لچا, بدماش, داداگیر, ان کو شہداء بولتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کربلا کے ساتھ بس غلط پڑھ لیتے ہیں لوگ, پتہ نہیں ہوتا معنی. اصل لفظ ہے شہداء کربلا. چلیں آخری سوال. اچھا میں پوچھ رہا ہوں پہلوان تھے؟ لا. 11 سوال ہو چکے ہیں. توبہ سے پہلے جنید پہلوان تھے. بغدادی جنید کی طرف بغدادی بھی گئے نہیں ہیں. اب نام لینا ہے. وہ جنید بغدادی نہیں ہے. اچھا اب ایسا کرتے ہیں اتفاق رائے کرتے ہیں نا سب کی. اتفاق رائے کے مشورہ ساتھ کریں. ایک نام. چلے بھائی یہاں باپا کچھ اتفاق رائے ہوا ہے, آگے والوں سے آپ کا کیا رائے ہے؟ جی اب نام کون لیں گے؟ اچھا باپا اب نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ اتفاق کون رائے لے سے. رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں. یہ ایک کو جانتے ہیں, لگتا ہے صحیح وہ جانتے ایک ہی پوچھائے گا, حضرت میں ایک کوئی جانتا ہوں اور وہی پہنچاتا ہے سب کے قدموں تک. حضرت غوث اعظم پیران کی شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اذکر اللہ. اللہ 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 اللہ. سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی, وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی, وہ قندیل نورانی. سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی. یہاں موجود اسلامی بھائی اور ہمارے جو فنکار اسلامی بھائی ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کو مرحبا کہتا ہوں. چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور غوث پاک ہی کی بات ہوئی ہے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو بڑا اچھا موقع ہے. میں امیر اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل فرما دیں. مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں میں, خاندان خاندان عالی شان عالی شان قادریہ
قادریہ رضویہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد نام نشم حمد امام نشم زرد نام نشم حمد امام نشم زرد نام نشم حمد امام نشم سارے زلفانونا سارے زلفانونا سارے زارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جان میرے قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو. خواب تھا وہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے چکر لگائے لیکن مل نہیں تھا. تمہارا تو خواب پورا ہوا ہے, میں نے تو ہاتھ ہی نہیں چھوڑا ہے. میں وابستہ ہوں دعوت اسلامی. الحمدللہ پاپا سے آج ملاقات ہو گئی. آج میرا خواب پورا ہو گیا. میرا گفٹ آپ لوگ نے مجھے دے دیا. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدہ کو آتے نے نمازی بڑھ جاتے نے چور ڈاکو آتے نے نمازی بڑھ جاتے نے عاشق لندن پیرس دیکھا عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاتے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاتے نے. کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھاردا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول تیرا شکر